دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ عید الفطر کے دوسرے روز خاندانوں کا مل جل کر خوشیاں منانے اور تہوار کو یادگار بنانے کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم نے مختلف شعبوں میں متحدہ عرب امارات کے مسلسل تعاون کی تعریف کی ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے کردار کے باعث پاکستان کے برآمدی شعبے نے گزشتہ 2 سال کے دوران نمایاں ترقی کی ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے گزشتہ 10 روز سے جاری فضائی حملوں میں 322 بچوں کو شہید کر دیا ہے۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ عید الفطر کا دوسرا روز لوگ پرمسرت طریقے سے منا رہے ہیں، اپنے اہل خانہ اور بچوں کے ہمراہ عزیز و اقارب سے مل رہے ہیں اور ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ لوگ تہوار کو یادگار بنانے کے لیے عید کے لذیذ کھانوں اور مٹھائیوں سے ایک دوسرے کی خاطر تواضع بھی کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کے ہمراہ فرصت کے لمحات سے لطف اندوز ہونے کے لیے پارکس اور تفریحی مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ انتظامیہ نے کسی بھی ناخوشگوار صورتحال سے نمٹنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت اقدامات سمیت ٹریفک اور صفائی ستھرائی کے جامع انتظامات کیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید النہیان کو مبارکباد دی ہے۔ وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر گفتگو کے دوران پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں متحدہ عرب امارات کے دیرینہ اور مستقل تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پاکستان کی طرف سے متحدہ عرب امارات کے ساتھ باہمی مفید تعاون کے لیے دوستانہ اور خوشگوار تعلقات مزید مستحکم کرنے کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر نے بھی وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد دی اور پاکستان کے عوام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس سے قبل وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور انہیں عید الفطر کی دلی مبارکباد دی۔ دونوں ممالک کے درمیان تاریخی برادرانہ تعلقات کا حوالہ دیتے ہوئے وزیر اعظم نے بالخصوص تجارت اور سرمایہ کاری سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں پاکستان کے بحرین کے ساتھ قریبی اور خوشگوار تعلقات کو مزید وسعت دینے کی خواہش کا اظہار کیا۔ پاکستان نے بحرین میں مقیم پاکستانی برادری کا خیال رکھنے پر حکومت بحرین کا شکریہ ادا کیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل برآمدات کے فروغ میں معاونت کر رہی ہے، جس سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق تلوں کے بیجوں کی چین کے لیے برآمدات 179% اضافے کے ساتھ $2 کروڑ 80 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ رواں مالی سال کے پہلے 8 ماہ میں نان ٹیکسٹائل برآمدات میں 2.3% اضافہ ہوا ہے اور یہ $9 ارب 80 کروڑ تک پہنچ گئی ہے۔ پیٹرولیم خام تیل کی برآمدات میں 100% کا نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ سیمنٹ کی برآمدات میں 26% اور زیورات کی برآمدات میں 66% اضافہ ہوا۔ حکومت کے مثبت اقدامات سے پوٹاشیم سلفیٹ کھاد کی 10,000 ٹن سالانہ برآمدات کی منظوری سے گوادر فری زون سے برآمدات کا سلسلہ شروع ہونا بھی ایک خوش آئند اقدام ہے۔ برآمدات کے فروغ کے حوالے سے وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق عالمی منڈی میں ملک کی آٹو موبائل صنعت اپنی شناخت بنانے کے لیے تیار ہے اور پہلی کھیپ میں جاپان کو 40 کاریں برآمد کی گئی ہیں۔ غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کو پاکستان چھوڑنے کے لیے دی گئی مہلت ختم ہو گئی ہے۔ حکومت نے ان افراد کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 مارچ تک کی مہلت دی تھی۔ مقررہ مدت ختم ہونے کے بعد اب متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی اپنے ملک واپسی کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک 8,85,902 افراد واپس جا چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبے کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کوئٹہ میں صوبائی وزراء اور بلوچستان اسمبلی کے ارکان سے ملاقات میں بلوچستان کی ترقی میں تمام سیاسی جماعتوں کے انفرادی اور اجتماعی کردار کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں اچھا نظم و نسق یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ یونیسیف نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 10 دن میں غزہ پر اپنے وحشیانہ فضائی حملوں میں 322 بچوں کو شہید کر دیا ہے۔ اقوام کے بچوں کے ادارے نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی وحشیانہ حملوں میں کم از کم 609 بچے زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل ہیملٹن میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق ارے صبح 3 بجے شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk
اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔